بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم۔ موجودہ ناگوار حالات و شرائط میں نے آپ کے لیے مستند ترین اور مجرب ترین نوری قرآنی اعمال پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ سلسلہ آپ کے تعاون سے جاری رہے گا۔ ناظرین محترم، آپ کسی اور سے یہ توقع ہرگز نہ رکھیں کہ وہ ایسا کر سکیں گے، یا اگر کر سکتے ہوں تو وہ کریں گے بھی۔ میری ایک بیماری اور کمزوری ہے ناظرین محترم کہ میں بغیر حوالہ اور بغیر ثبوت اور ریفرنس کے کوئی بات نہیں کر سکتا، اور نہ میں اس کا عادی ہوں۔ نہ میں بازاری اور غیر مستند کتابوں پر اعتماد کرتا ہوں، اور نہ ان کتابوں کو میں ہاتھ لگاتا ہوں۔ میرے پاس عربی کی بہت پرانی، نادر و نایاب اور مستند کتابیں ہیں، اور بخل سے کام لیے بغیر اور کچھ چھپائے بغیر صرف جائز مقاصد کے لیے نوری قرآنی اعمال پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں ناظرین محترم، تاکہ آپ کی خدمت میں وہ قیمتی اور نایاب اور نادر اعمال پیش کر سکوں کہ کسی اور کی بس میں نہ ہو پورے پاکستان میں۔ مجھے امید ہے ناظرین محترم کہ سبسکرائب کر کے مجھ سے ضرور تعاون فرمائیں گے۔ شکریہ۔ ناظرین محترم، حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کی اساس یا بنیاد ہوتی ہے۔ تمام کتابوں کی اساس یا بنیاد قرآن ہے، اور قرآن کی اساس یا بنیاد ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی اساس یا بنیاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس جب تجھے کوئی شکایت ہو یا تجھے نظر انداز کیا گیا ہو، پس اس اساس کو اختیار کر، تجھے ہر مرض سے شفا ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ آگے لکھتے ہیں کہ اور جو شخص 487 مرتبہ تسمیہ پڑھ کر کسی بھی طلسم پر دم کرے گا، وہ طلسم فوراً باطل ہو جائے گا۔ اس کا حوالہ ہے، ریفرنس ہے علی سعید اسماعیل کی کتاب العلاج الروحانی، جلد اول، پیج نمبر 125۔ آگے امام بونی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شمس المعارف، مطبوعہ بیروت لبنان، اور علی سعید اسماعیل اپنی کتاب العلاج الروحانی، جلد اول، پیج نمبر 125 میں لکھتے ہیں کہ کسی بھی جائز حاجت کے لیے 487 مرتبہ تسمیہ پڑھنے سے حاجت براری ہوگی، اللہ سے جو کچھ مانگو وہ ضرور دے گا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہے تقریباً 10 یا 15 منٹ کا ہے، زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی جائز مقصد ہو، کوئی بھی حاجت یا مشکل ہو یا بیماری ہو، اس کے لیے آپ نے وقت کا تعین کرنا ہے پہلے، کہ روز جمعہ بعد نماز عصر ہو، یا یہ کہ بروز جمعرات بعد طلوع آفتاب کے ہو، یا کسی بھی نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد ہو۔ آپ باوضو ہوں، دانت آپ کے صاف ہو، اس وقت آپ نے سادی عطر لگائیں گے، یعنی سپرے والی نہیں، سادی عطر، اور اگر کوئی میٹرو ملن اگربتی ہو وہ بھی جلائیں گے کمرے میں، باوضو جائے نماز پر اکیلے کمرے میں بیٹھیں گے، اور اول آخر اس عمل کے آپ درود شریف پڑھیں گے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں درود شریف، اور درود جامع اگر میں نے جو منتخب کیا ہے اگر وہ پڑھنا چاہتے وہ بھی پڑھ لیں، وہ ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ یہ 7 یا 11 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 487 مرتبہ تسمیہ پڑھیں گے۔ تسمیہ کا معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 487 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ ایصال ثواب کریں گے۔ اس کا ثواب، اس عمل کا، اس اسم اعظم کا، اس تسمیہ کا، درود شریف کا
ثواب آپ نے پہنچانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور عالم ارواح، یعنی آل و اصحاب رسول، خلفائے راشدین، انبیاء کرام، اولیاء اعظام، شہداء، صالحین و جمیع مسلمانان عالم، عام از مرد زن، جنات و انسان، جن و انسان جو بھی ہو، عالم ارواح کو آپ نے پہنچانا ہے۔ اس کا ثواب پہنچانے کے بعد ناظرین محترم، آپ نے جس مقصد کے لیے یہ کیا ہے اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے، وہ مقصد اور حاجت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ یا اگر بیماری کے لیے کیا ہے، آپ پانی پر پونک ماریں گے یا دم کریں گے، اور بیمار پر بھی دم کریں گے، اور آخر میں دم کرنے کے بعد، حاجت مانگنے اور دعا کرنے کے بعد آخر میں وہی اسی تعداد میں وہی درود شریف دوبارہ پڑھیں گے۔ پڑھ کے آپ نے ہاتھ پر دم کریں گے، ہاتھ جو نا اپنے چہرے پر پھیریں گے، یا اگر بیمار کے لیے کیا ہو، بیمار کے جسم پر، چہرے پر پھیریں گے اور پانی پر دم کریں گے۔ اس پانی کو 3 یا 7 دن تک اس بیمار کو روزانہ 3 ٹائم 3 یا 4 گھنٹہ پلاتے رہیں گے۔ یہ ہے عمل ناظرین محترم۔ اس میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی چیز ہو، کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھیں گے اور ای میل ایڈریس وہاں لکھیں گے، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سلسلہ اعمال کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے ناظرین سامعین کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید معلومات اور مفید اعمال، نوری قرآنی اعمال کے حصول کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین محترم۔ شکریہ۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔